السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ اور بیٹا کیسے تشریف لائے آپ؟ حضرت مجھے طلاق کو لے کر کچھ معلومات حاصل کرنے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، معلومات انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ مجھ سے معلوم کرو، میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت کچھ لوگ طلاق کو لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام میں طلاق کیوں رکھی گئی ہے؟ بیٹا اسلام میں جو طلاق رکھی گئی ہے نا، اس کا بہت اہم مقصد ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انسان ہے، وہ کسی سے نکاح کر کے لایا۔ اب اس کی دو کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ میاں بیوی کی زندگی بہت اچھی کٹ رہی ہے، پیار محبت سے کٹ رہی ہے، اور دونوں کے مزاج بہت اچھی طریقے سے مل گئے ہیں۔ تو یہ شادی کا مقصد تھا کہ تم شادی کرو اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، تو ان کا مقصد مکمل پورا ہو رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک آدمی نکاح کر کے لایا، اب ان دونوں کی زندگی بہت بیکار گزر رہی ہے، ان دونوں کی زندگی میں لڑائی جھگڑے آپس میں خوب ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کا مزاج کسی بھی طریقے سے نہیں مل پا رہا ہے۔ سمجھا لیا پھر بھی نہیں ملا، اور گھر والوں سے شکایت کی، گھر والوں نے بھی سمجھا دیا، تب بھی ان دونوں کا مزاج نہیں مل پا رہا ہے۔ اب شریعت کے کیا فرمایا؟ اب شریعت نے یہ اجازت دی کہ تم دونوں لڑائی جھگڑے میں رہ کر کے زندگی مت گزارو، کڑ کڑ کر کے زندگی مت گزارو۔ ایک آپشن تو یہ رکھا جاتا کہ تم ہمیشہ اسی طریقے سے کڑ کڑ کر کے زندگیاں گزارتے، تو وہ غلط تھا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر پھر انسان آمادہ ہو جاتا ہے اور جرم کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ رکھا گیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو مت ستاؤ۔ تمہارا ایک آپشن تمہیں اور دیا جاتا ہے کہ تم طلاق کے ذریعے سے جدائی اختیار کر لو۔ تو یہ طلاق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے اوپر، کہ نبھاؤ کی کوئی شکل اگر بالکل نہ ہو تو طلاق کے ذریعے سے تم دونوں علیحدہ ہو سکتے ہو، جدا ہو سکتے ہو۔ تو یہ تو طلاق مذہب اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بیٹا۔ اچھا، اسلام میں طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے بیٹا۔ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دی جائے۔ لوگ بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دینی چاہیے۔ ایک طلاق دینے کے بعد وہ عدت کے اندر بیٹھ جائے گی، اب اس سے بالکل بات چیت نہ کرے اور ضد پر رہے کہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں۔ جب عدت کے دن گزر جائیں گے تو وہ نکاح سے اس مرد کے بالکل مکمل باہر ہو جائے گی۔ اچھا، تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، پھر عدت کے دن اسی حالت میں گزر گئے، تو کیا وہ عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ بالکل۔ ایک طلاق دینے کے بعد بہت زیادہ آپشن بچتے ہیں بیٹا۔ اگر کسی نے ایک طلاق دے دی اور عدت کے دن مکمل گزر گئے، تو اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اسے پہلا شوہر پسند نہیں ہے، کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو جو آپشن بچے ہیں، ان آپشنوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اپنی بیوی کو اگر طلاق دینی ہونا تو صرف ایک ہی طلاق دینی چاہیے، اور عدت کے دن گزرنے کے بعد وہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور کہیں دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ حضرات، یہ میں نے بہت اہم جانکاری آپ کو دی ہے طلاق کے تعلق سے، تو آپ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔